ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں اپنے چینل MI اسٹوریز پر، اور امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل MI اسٹوریز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ، لائک، شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن دبا دیں تاکہ میری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستوں، آج کی ہماری جو کہانی کا ٹاپک ہے وہ ہے اجنبی مہمان۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ہماری کہانی کی طرف۔ دوستوں، مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی اور میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظر گھمائی۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی۔ یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ خاصا پر اسرار اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے BA کے امتحانات ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ دن پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ روز تک بستر سے ہلا جلا بھی نہ گیا۔ نکہت اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتا تو سر چکرا جاتا اور مجبوراً مجھے دوبارہ لیٹ جانا پڑتا۔ اس سب میں پڑھائی بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر مسلسل روز دوا کھانے کے بعد کچھ افاقہ ہوا۔ اس دوران میرا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحانات سے ایک ہفتہ قبل امی نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ روز دودھ پی کر سونا اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنی۔ جو تیاری کرنی ہے صبح اٹھ کر لینا۔ امی روز رات کو دودھ ابالنے کے بعد دودھ والی کڑوی میرے کمرے میں رکھ دیتی تھی تاکہ ذرا ٹھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو پی لوں، اس کا ایک گلاس نکال کر پی لوں اور باقی دودھ فریج میں رکھ دوں۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرتی۔ میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد یہ دودھ روز بعد پیتی۔ دودھ والی کڑوی سے دودھ نکال کر ایک گلاس ڈالا اور خود پینے کے بعد یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ ابھی دودھ گرم ہے، تھوڑی دیر بعد اسے فریج میں رکھ دوں گا۔ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں سو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ اچانک سے کھلی تو برتن کے گرنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی اور میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی، جسے دیکھ کر میری آنکھیں گنگی بند چھوٹی سی کوئی چیز کمرے کے فرش پر تیزی سے اچھل رہی تھی اور اس کے آس پاس اس کی حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ اب شاید اس سیاہ چیز کو میرے موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے زیادہ زور سے اچھلنا شروع کر دیا۔ میں اگرچہ بہت خوفزدہ تھا، مگر نہ تو چیخ رہی تھی اور نہ ہی پھر میں نے ہمت جمع کر کے اسے بھگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کمرے کی لائٹ جلا دی۔ اب منظر واضح تھا، سو میں نے گڑوی کی طرف بغور دیکھا۔ اوہ! بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ سیاہ رنگ کی بلی گڑوں میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب چونکہ اس کا منہ گڑوی میں چھوٹی سی منہ میں پھنس کر رہ گیا تھا، کمرے اس لیے تو اپنے جھنجھلاہٹ اچھل کود کر رہی تھی۔ میں ادھر سے ادھر اس کے بھاگ دوڑ ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بلی کی کوئی مدد
کروں یا اسے پکڑوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بلی اس قدر اشتعال میں تھی کہ اسے پکڑنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس دوران میرے کمرے سے آواز سن کر امی اور بھابھی بھی آ گئے۔ ان سب کے سامنے وہی منظر تھا جسے میں کئی منٹ سے دیکھ رہا تھا۔ کسی کو بھی میرے طرح اس صورتحال کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھاگتی پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔ بلی اچانک دیوار سے ٹکرائی اور پھر اس نے زور سے اپنی سر کو جھکا دیا۔ تبھی اس کا سر گڑوی سے نکل آیا۔ کچھ دیر کے لیے بلی کھٹکی جیسے وہ بھی منظر دیکھ کر حیران ہوئی ہو، اور پھر اس نے ہم سب کو حیران کرتے ہوئے کمرے میں لگے کولر کو طرف دوڑ لگائی، مگر جلد بازی میں وہ کولر اوپر لگے ہارڈ بورڈ میں الجھ گئی اور اسے دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اس کے تیور اور خطرناک تھے اور وہ گھراتی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لاؤنج کی طرف دوڑی۔ اب بھابھی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لاؤنج سے باہر جانے والا بلی فوراً اس طرف آئی اور باہر نکل گئی۔ یوں یہ دروازہ کھول دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات پر غور شروع ہوا کہ بلی کے ساتھ کیا اور کیسے ہوا۔ سب کی مشترکہ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ رات کسی وقت بلی کولر کے راستے سے میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے دودھ کی خوشبو سے مجبور ہو کر گڑوی کے اندر پڑا ہوا تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے اپنا منہ اندر تک گھسا دیا تھا۔ بس پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو اوپر بیان کر چکا تھا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کمنٹ شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔